يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے لا يسخر نہ مذاق اڑائے قوم ایک گروہ من قوم دوسرے گروہ کا عسا کیا عجب ان یکونوا کہ وہ ہوں خیرا منہم بہتر ان سے ولا نساء اور نہ عورتیں من نساء ان عورتوں سے کا عسا کیا عجب ان یکن کہ وہ ہوں خیرا منہن بہتر ان سے ولا تلمزوا اور نہ عیب لگاؤ انفسکم باہم ایک دوسرے ولا تنابزوا اور باہم نہ چڑھاؤ بالالقاب برے القاب سے بئس الاسم برا نام الفسوق گناہ بعد الایمان ایمان کے بعد ومن او جو جس لم یتب توبہ نہ کی باز نہ آیا فاولئک تو یہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم جمع اے ایمان والو ٹھٹھا نہ کریں ایک لوگ دوسروں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو اور نام نہ ڈالو چڑھانے کو ایک دوسرے کے برا نام ہے گنہگاری پیچھے ایمان کے اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہے بے انصاف اول مسلمانوں میں نزاع و اختلاف کو روکنے کی تدابیر بتلائی تھیں پھر بتلایا کہ اگر اتفاقاً اختلاف رونما ہو جائے تو پرزور اور مؤثر طریقہ سے اس کو مٹایا جائے لیکن جب تک نزاع کا خاتمہ نہ ہو کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم جذبات منافرت مخالفت زیادہ تیز اور مشتعل نہ ہونے پائیں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جہاں دو شخصوں یا دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوا بس ایک دوسرے کا تمسخر اور استہزاء کرنے لگتا ہے ذرا اسی بات پر ہاتھ لگ گئی اور ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دیا حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو بلکہ بسا اوقات یہ خود بھی اختلاف سے پہلے اس کو بہتر سمجھتا ہوتا ہے مگر ضد و نفسانیت میں دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا شاطیر نظر نہیں آتا اس طریقہ سے نفرت و عداوت کے خلیج روز بروز وسیع ہوتی رہتی ہے اور قلوب میں اس قدر بود ہو جاتا ہے کہ صلح و اطلاف کی کوئی امید باقی نہیں رہتی
تھی۔ آیا حاضہ میں خداوند قدوس نے اسی قسم کی باتوں سے منع فرمایا ہے، یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ نہ مسخرہ پن کرے، نہ ایک دوسرے پر آوازیں کسی جائیں، نہ کھوج لگا کر عیب نکالے جائیں، اور نہ برے ناموں اور برے القاب سے فریق مقابل کو یاد کیا جائے، کیونکہ ان باتوں سے دشمنی اور نفرت میں ترقی ہوتی ہے اور فتنہ فساد کی آگ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بیش بہا ہدایات ہیں۔ آج اگر مسلمان سمجھیں تو ان کے سب سے بڑے مرض کا مکمل علاج اسی ایک صورت حجرات میں موجود ہے، یعنی کسی کا برا نام ڈالنے سے آدمی خود گنہگار ہوتا ہے، اسے تو واقعہ میں عیب لگایا نہ لگا، لیکن اس کا نام بد تہذیب، فاسق، گنہگار اور مردم آزار پڑ گیا۔ خیال کرو، مومن کے بہترین لقب کے بعد یہ نام کیا اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب ایک شخص ایمان لا چکا اور مسلمان ہو گیا، اس کو مسلمانی سے پہلے کی باتوں پر تان دینا یا اس وقت کے بدترین القاب سے یاد کرنا، مثلا یہودی یا نصرانی وغیرہ کہہ کر پکارنا نہایت مذموم حرکت ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی عیب میں مبتلا ہو اور وہ اس کا اختیاری نہ ہو، یا ایک گناہ سے فرض کیجئے توبہ کر چکا ہے، چڑھانے کے لیے اس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں، یعنی جو پہلے ہو چکا اب توبہ کر لو۔ اگر یہ احکام و ہدایات سننے کے بعد بھی ان جرائم سے توبہ نہ کی تو اللہ کے نزدیک اصلی ظالم یہی ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایھا اے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اجتنبوا بچو، کثیراً بہت سے، من الظن بدگمانیوں، ان بعض بے شک بعض، الظن بدگمانیاں، اسم گناہ، ولا اور نہ تجسسوا ٹٹول میں رہا کرو ایک دوسرے کی، ولا یغتب اور غیبت نہ کرو، بعضکم تم میں سے ایک بعضاً بعض دوسرے کی، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان یاکل کہ وہ کھائے، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردہ اور وہ بھی ہو مردہ، فکرہتموہ تو اس سے تم گھن کرو گے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ، تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان۔ اے ایمان والو، بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے، مقرر بعض تہمت گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا، اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، بڑا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، سو گین آتا ہے تم کو اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اختلاف و تفریق باہمی کے بڑھانے میں ان امور کو خصوصیت سے دخل ہے۔ ایک فریق دوسرے فریق سے ایسا بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن ظن کو کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، مخالف کی کوئی بات ہو اس کا محل اپنے خلاف نکال لیتا ہے، اس کی بات میں ہزار احتمال بھلائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا نکلتا ہو، ہمیشہ اسی کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلے گی، اور اسی برے اور کمزور پہلو کو قطعی اور یقینی قرار دے کر فریق مقابل پر تہمتیں اور الزام لگانا شروع کر دے گا۔ پھر نہ صرف یہی کہ ایک بات حسب اتفاق پہنچ گئی، بدگمانی سے اس کو غلط معنی پہنا دیے گئے، نہیں، اس جستجو میں رہتا ہے کہ دوسری طرف کے اندرونی بھید معلوم ہو، جس پر ہم خوب حاشیے چڑھائیں اور اس کی غیبت سے اپنی مجلس گرم کریں۔ ان تمام حرفات سے قرآن کریم منع کرتا ہے۔ اگر مسلمان کا پتر ہے اس پر عمل کریں، تو جو اختلافات بدقسمتی سے پیش آ جاتے ہیں وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھیں اور ان کا ضرر بہت محدود ہو جائے، بلکہ چند روز میں نفسانی اختلافات کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، الزام لگانا اور بھید ٹٹولنا اور پیٹھ پیچھے برا کہنا کسی جگہ بہتر نہیں، مگر جہاں اس میں کچھ دین کا فائدہ ہو اور نفسانیت کی غرض نہ ہو وہاں اجازت ہے، جیسے رجال حدیث کی نسبت ائمہ جرح و تعدیل کا معمول رہا ہے، کیونکہ اس کے بدون دین کا محفوظ رکھنا محال تھا۔ یعنی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا گندا اور گناؤنا کام ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے۔ کیا اس کو کوئی انسان پسند
بند کرے گا، بس سمجھ لو غیبت اس سے بھی زیادہ شنیع حرکت ہے۔ یعنی ان نصیحتوں پر کار بند وہی ہوگا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ چاہیے کہ ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھنے والے واقعی طور پر خداوند قہار کے غضب سے ڈریں اور ایسی ناشائستہ حرکتوں کے قریب نہ جائیں۔ اگر پہلے کچھ غلطیاں اور کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے صدق کے دل سے توبہ کریں، وہ اپنی مہربانی سے معاف فرما دے گا۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت، وجعلناکم، اور بنایا تمہیں، شعوبا و قبائل، ذاتیں اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، تم میں سب سے بڑا پرہیزگار، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا، خبیر، باخبر۔ اے آدمی، ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور رکھی تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو۔ تحقیق عزت اللہ کے یہاں اس کو بڑی جس کو ادب بڑا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، خبردار۔ اکثر غیبت، طعن، تشنیع اور عیب جوئی کا منشا کبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس کو بتلاتے ہیں کہ اصل میں انسان کا بڑا، چھوٹا یا معزز حقیر ہونا ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جو شخص جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہو، اسی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد ہیں۔ شیخ سید مغل پٹھان اور صدیقی فاروقی عثمانی انصاری سب کا سلسلہ آدم و حوا پر منتہی ہوتا ہے۔ یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ بلا شبہ جس کو حق تعالیٰ کسی شریف اور بزرگ و معزز گھرانے میں پیدا کر دے، وہ ایک موہوب شرف ہے۔ جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے، لیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں کہ اسی کو معیار کمال اور فضیلت کا ٹھہرا لیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ ہاں، شکر کرنا چاہیے کہ اس نے بلا اختیار و کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے اور اس نعمت کو کمینہ اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہرحال مجد و شرف اور فضیلت و عزت کا اصلی معیار نسب نہیں، تقوی و طہارت ہے۔ اور متقی آدمی دوسروں کو حقیر کب سمجھے گا؟ یعنی تقوی اور ادب اصل میں دل سے ہے۔ اللہ ہی کو خبر ہے کہ جو شخص ظاہر میں متقی اور مؤدب نظر آتا ہے وہ واقعہ میں کیسا ہے اور آئندہ کیسا رہے گا۔ انما العبرۃ للخواتیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ قالتی، کہتے ہیں، الاعراب دیہاتی، آمنا، ہم ایمان لائے، قل، فرما دیں، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولكن، اور لیکن، قولوا، تم کہو، اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں، ولما، اور ابھی نہیں، يدخل الایمان، داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وَإِنْ، اور اگر تطیعوا، تم اطاعت کرو گے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، تمہیں کمی نہ کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال سے، شیئن، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان۔ کہتے ہیں گوار کہ ہم ایمان لائے، تو کہ تم ایمان نہیں لائے، پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں گھسا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے، کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں میں کچھ، اللہ بخشتا ہے، مہربان ہے۔ یہاں یہ بتلاتے کہ ایمان و یقین جب پوری طرح دل میں راسخ ہو جائے اور جڑ پکڑ لے، اس وقت غیبت اور عیب جوئی وغیرہ کی خصلتیں آدمی سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور آزار پہنچانے میں مبتلا ہو، سمجھ لو کہ ابھی تک ایمان اس کے دل میں پوری طرح پیوست نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں ہے، یا معاشر
من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم الہ ابن کثیر سفر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 24۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی دین مسلمان ہم نے قبول کیا، اس کا مذائقہ نہیں، اور ایک کہتا ہے کہ ہم کو پورا یقین ہے۔ جو یقین پورا ہے تو اس کے اثار کا ہاں، جس کو واقعی پورا یقین حاصل ہو وہ تو ایسے دعوے کرنے سے ڈرتا اور شرماتا ہے۔ تنبیہ: اس آیت سے ایمان و اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور یہی بات حدیث جبرائیل وغیرہ سے ثابت ہوئی ہے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم میں اس موضوع پر کافی بحث کی ہے، یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ یعنی اب بھی اگر فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو گے تو پچھلی کمزوریوں کی وجہ سے تمہارے کسی عمل کے ثواب میں کمی نہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ انما اس کے سوا نہیں، المؤمنون مومن جمع الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کا رسول، ثم پھر لم یرتابو نہ پڑے شک میں، وہ وجاہدو اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ الصادقون سچے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شبہ نہ لائے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے، وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں سچے۔ یعنی سچے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ و رسول پر پختہ اعتقاد رکھتا ہے اور ان کی راہ میں ہر طرح جان و مال سے حاضر رہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ قل فرما دیں اتعلمون کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو، بدینکم اپنا دین، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، واللہ اور اللہ بکل شیء ہر ایک چیز کا علیم جاننے والا۔ تو کہ کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری، اور اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اگر واقعی سچا دین اور پورا یقین تم کو حاصل ہے تو کہے سے کیا ہوگا، جس سے معاملہ ہے وہ آپ خبردار ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یمنون وہ احسان رکھتے ہیں علیک آپ پر، ان اسلموا کہ وہ اسلام لائے، قل فرما دیں لا تمنوا نہ احسان رکھو تم علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ بلکہ اللہ یمن احسان رکھتا ہے علیکم تم پر، ان ہداکم کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، للایمان ایمان کی طرف، ان اگر کون تم ہو صادقین سچے، تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے، تو کہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دی ایمان کی اگر سچ کو ہو۔ بعض گوار آ کر کہتے ہیں، دیہاتی کہتے تھے کہ دیکھیے ہم تو بدون لڑے بڑے مسلمان ہو گئے، گویا احسان جتلاتے تھے۔ اس کا جواب آگے دیتے ہیں، یعنی اگر واقعی تم دعوی اسلام و ایمان میں سچے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیا اور دولت اسلام سے سرفراز کیا۔ اگر سچی بات کہو تو واقعہ اس طرح ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، نیکی اپنے ہاتھ سے ہو تو اپنی تعریف نہیں، رب کی تعریف ہے جس نے وہ نیکی کروائی۔ گویا خاتمہ صورت پر متنبہ کر دیا کہ اگر تم کو قرآنی آیات اور اسلامی تعلیمات پر قربان ہونے کی توفیق ہو تو احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ کے احسان و انعام کا شکر ادا کرو جس نے ایسی توفیق ارزانی فرمائی۔
ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، ان اللہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے غیبہ پوشیدہ باتیں، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا، بما تعملون وہ جو تم کرتے ہو، اللہ جانتا ہے چھپے بید آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی دلوں کے بید اور ظاہر کا عمل سب کو خدا جانتا ہے، اس کے سامنے باتیں نہ بناؤ۔